پروگرام کے دوسرے حصے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پورے سیگمنٹ کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. جی گیلانی صاحب, آپ کوئی کوشچن کرنا جی چاہ رہے بہت تھے؟ شکریہ. ہارون صاحب یہ بھی بتائیے گا, ابھی آپ 3 سٹیپس کی بات کر رہے تھے. ایک تو آپ نے بتایا پالیسی, اور دوسرا آپ نے بتایا ہرڈلز. تو تیسرا اگر میجر کیا سٹیپ ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی اگر بریفلی آپ جی بتا دیں. پروجیکٹ ڈیولپمنٹ, پروجیکٹ جو میں نے کہا ٹرانزیکشنز کو سٹرکچر کرنے کی صلاحیت. دیکھیں نا, پہلا ہے کہ ہماری کنسسٹنٹ پالیسی ہو کہ جی اس سیکٹر میں ہماری ترجیح ہے, یہ انسینٹیو دے رہے ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹر سے بہتر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی بیوروکریٹک ہرڈلز نہیں ڈالیں گے, فاسٹ ٹریک کریں گے, جو ایس آئی ایف سی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رائٹلی سو. تیسرا ہے کہ آپ ایسی پروڈکٹ اور پروجیکٹ ڈیولپ کریں کہ انویسٹر کا اعتماد اس پہ آئے. ایک تو اس کے اندر پروفٹیبلٹی, جو ریٹرن آن ایکوٹی ہونا چاہیے. اس کی مینجمنٹ کیسی ہوگی, کیونکہ انویسٹر مینجمنٹ مانگتا ہے. تیسرا, کل کو اگر انہوں نے ایگزٹ کرنا ہو تو ہمیں ایگزٹ کی سپیس دینی پڑے گی. اب ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, ہم تو اس کا ڈیویڈنڈ جو ہے اس کو نہیں دے پائیں گے, تو وی نیڈ ٹو فائنڈ اے وے ٹو تو ڈیل ود اٹ. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں شاید ابھی نہیں ڈسکس ہو رہے. تو اس سے پہلے میں ایک بنیادی سوال رکھنا چاہ رہا تھا آپ کے پاس کہ ایون ایس آئی ایف سی کی جو کریشن ہے اس پہ بہت بڑے پولیٹیکل کویسچنس ہیں. وہ اس لیے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی, ایک پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی تھی. اسی دوران جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ زیادہ بڑھتا ہے تو ایک اسپیشل یہ ہمارا انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سیل آتا ہے, تو اس کی ایک پولیٹیکل کانوٹیشن بھی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ وداؤٹ پھر پراپر پلاننگ ہوگا, اور ظاہر ہے جو چیز پراپر پلاننگ ہوگی یہ, یا آپ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پہ جو فارن انویسٹر ہے وہ تو بہت سارے کویشچن کریں گے, بہت سارے سوالات اٹھائیں گے اور بہت ساری اسٹڈی کریں گے. تو یہ از اٹ ون آف دی ریزنس کہ یہ تھوڑا سا ہم ایس آئی ایف سی اس طرح سے کامیاب نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جی, میں اگر بالکل آنیسٹ جواب دوں تو کیونکہ ایس آئی ایف سی بنائی ہی گلف فوکس سے گئی تھی, اور گلف کا ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر اعتماد زیادہ ہے فار ملٹیپل ریزنس. ان کی ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے, ان کی پارٹنرشپ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پالیٹکس تو والیٹائل رہتی ہے, اور یہ جو پارٹنر ممالک ہیں یہاں کہیں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, وہاں پر ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے. وہ اس طرح کا فیصلہ پارٹنرشپ کو پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ 20 جگہ جائے. تو ایس آئی ایف سی جہاں تک گلف کا لنک تھا یہ اس اینگل سے بنائی گئی. ایڈوائز بھی ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی سے آئی, کیونکہ انہوں نے اپنا جو ماڈل تھا پیش کیا. اب سوال یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کو ایک تو مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو آتی نہیں, ان کا کام نہیں ہے. وہاں ایکسپرٹس لانے چاہیے. لیکن پیرلل ادارے ہیں, دیکھیں نا انویسٹمنٹ کہاں ہونی ہے, یا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے تھرو ہوگی, یا آپ فیسیلیٹیشن بورڈ آف انویسٹمنٹ کو یوز کریں گے. اگر اب آپ چائنا کے لیے دوبارہ اوپن کرتے ہیں, اس کا کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو جو انڈسٹریل کوآپریشن پلاننگ کمیشن اور بی او آئی کرتے ہیں چین کے ساتھ, بہتر یہ ہوتا کہ ان کو مرج کر کے ایک ادارہ بنایا جاتا جس کو ہم منسٹری سے علیحدہ کرتے. یہ ادارے کبھی بھی وزارت نہیں تھے, میں آپ کو بتاؤں, نہ پلاننگ کمیشن وزارت تھا, نہ پرائیویٹائزیشن کمیشن وزارت تھا, نہ بی او آئی وزارت تھا. اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جب منسٹری کے قوانین میں بات کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آپ کی فاسٹ ٹریک پروفیشنلی نہیں ہوتی. رولز آف بزنس. ہمیں یہ جو ادارے, لیکن یہ ادارے کیپچر ہو گئے. پہلے ہم نے پلاننگ کمیشن کو وزارت بنایا, پھر پرائیویٹائزیشن کمیشن کو وزارت بنایا, پھر ہم نے بی او آئی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دے دیا. میرے پاس جو لوگ تھے بڑے اچھے بیوروکریٹس تھے, لیکن میں ان سے جب دیکھتا تھا کہ اگر آپ ایک بیلنس شیٹ کمپنی کی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ انویسٹر کے سے کیا, آپ کو بیوروکریسی تو آتی ہے لیکن آپ کو ٹرانزیکشن نہیں آتی. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کو چاہیے کہ ٹرانزیکشن کے لیے ان اداروں کو ایک ادارہ بنائے جہاں پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپرٹیز کے لیے سپیس کریٹ کرے. اور کیا اچھا سر, ایک چیز اگر مجھے اجازت دے, دیکھیں 2 سوال ہیں. ایس آئی ایف سی کو بی او آئی کے اندر مرج کر دینا چاہیے یا بی او آئی کو ابالش کر دینا چاہیے, کنفیوژن ہے ابھی, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ ایس آئی ایف سی کو وہ کون سی ایکسپرٹیز ہے کہ یہ ٹرانزیکشنز کو فائنل کر سکے, اور ایسے وقت میں کہ جب ہم نے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز جتنی بھی کی ہیں ماضی قریب میں,
وہ ساری کی ساری لٹیگیشن کے اندر گئی ہیں. تو کیسے ہم کریں کہ آئندہ یہ لٹیگیشن کے اندر نہ جائے؟ جی آپ نے جو کرکس پوچھا نا جی مہتاب صاحب وہ یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کیا ہے. ایس آئی ایف سی ایک مجموعہ ہے ڈفرینٹ منسٹریز کا, سیکورٹی اداروں کا, پولیٹیکل لوگوں کا, جن کا 24/7 ایک اپنا کام بھی ہے. بالکل. اور بڑا اہم کام ہے, ہائیسٹ لیول کا کام ہے. تو ایس آئی ایف سی سے مائکرو مینجمنٹ کی توقع کرنا تو ویسے ہی غلط ہے, کیونکہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. ایس آئی ایف سی کو بی او آئی اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کا بورڈ بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اس کو اوورسی کریں, اس کو ٹارگٹس دیں, اس کو انڈیپینڈنس دیں, نیچے کمپیٹنٹ مینیجنگ ڈائریکٹرز لگائیں, بالکل ٹھیک. ان کو کہیں کہ آپ ٹرانزیکشن بنا کے بیچ کے دیں, اور کیسے کرنی نہیں پوچھیں. ایسا بندہ لائیں جس نے 5 ممالک میں یہ کام کیا ہو, اس کو اچھی تنخواہ دیں. ایک حکومت کا پہلا کام بیوروکریسی یہ کرتی ہے کہ جب تنخواہ ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو تو وہ اس کو وہاں پہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو انسولیٹ کریں. دوسرا آپ کا جو سوال ہے دیٹ از لنک ٹو اگین آپ بتائیں لٹیگیشن میں چیزیں چلی جاتی ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ہم ہسٹری سے سیکھیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم پالیسیز بدل دیتے ہیں. مثلا ٹیرف ہے, ٹیرف بدل دیا, ہم نے کارکے میں دیکھا, ہم نے دوسری جگہوں پہ دیکھا. دوسرا یہ ہے کہ ہم پالیٹکس کھیلتے ہیں, جو کہ ہم نے ریکوڈیک میں دیکھا. ریکوڈیک میں لٹیگیشن اس لیے ہوئی کہ ہم نے اس کے اوپر پالیٹکس کھیلنی شروع کر دی, اور ہر ایک نے کہا جی میرا شیئر اتنا بنتا ہے, میری رائلٹی اتنی بنتی ہے, اور انڈیویجولز بھی آ گئے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی مینجمنٹ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت میں نے جیسے عرض کیا پیسہ اچھی مینجمنٹ بھی مانگتا ہے. تو وہ یہ جو یا لٹیگیشن میں چلے گئے, یا بیچ گئے, یا پیک اپ کر گئے بہت سے انویسٹرز. یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. ابھی جو صورتحال ہے, جو اچھی ٹرانزیکشن اگر کرنی ہے تو میں پھر سے عرض کروں گا, ہمیں چلتی اچھی کمپنیز جس کی مینجمنٹ ہو ان کو مثال بنا کے فارورڈ کرنا چاہیے. ہمارے پاس او جی ڈی سی ایل ہے فار انسٹنس, نیشنل بینک ہے, پی ایس او ہے, اور بھی یہ تو حکومت کی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کی مینجمنٹ بڑی اچھی ہے, ایشیا کے حساب سے ایون ورلڈ کلاس ہے. وہاں پر ان کا اعتبار آئے گا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایون ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت فیملی اورینٹڈ ہے. وہ باہر والے کو آنے نہیں دیتا. میں جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو سیالکوٹ کے سب سے بڑے بزنس مین کے گروپ کو قطر لے گیا, اور قطر نے ان کو بلینز آف ڈالرز کی آفر کی, کیونکہ اس وقت فٹ بال ان کا بہت زیادہ پرائرٹی تھی کہ ہم انویسٹ کرتے ہیں, آپ اپنی کمپنیوں کو 4 گنا بڑھائیے. وہ ایکسائٹ ہو گئے, یہاں تک کہ امیر کی فیملی نے کہا میں مفت آپ کو سیالکوٹ انکارپوریٹڈ کی جگہ دیتا ہوں قطر میں, آپ کام شروع کریں. جب وہ واپس آئے تو آفٹر 3 months انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ کانٹریکٹ دلوا دیں, ہم باہر کے بندے کو اپنے کاروبار میں نہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہماری کمپنی ملٹی نیشنل کیوں نہیں بنتی, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. سو ہم وہاں سٹک ہو کے. یہ بھی فرمائیے گا ہارون صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں جس طرح کے آپ چیلنجز بیان کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی جیسے اداروں کے حوالے سے, یا اس طرح کے اور جو ادارے بنتے ہیں, کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کی انویسٹمنٹ کے لیے ایک ہمیں پراپر لیگل فریم ورک ہونا چاہیے جو ویل تھاٹ آؤٹ ہو اور پارلیمنٹ سے اپرووڈ ہو, تاکہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو سکے؟ دیکھیں جی لیگل فریم ورک از اے پیس آف پیپر, اس کو چلاتے ادارے ہیں. اگر تو یہ لیگل فریم ورک پولیٹیکلی بنتا ہے اور وہیں رہ جاتا ہے تو اس کی آگے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. دیکھیں نا, سو ہمیں دنیا سے سیکھنا ہے. دبئی نے کیا ہے, انہوں نے ایک دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بنایا. جتنی باہر کی کمپنیاں ہیں وہاں پہ رجسٹر کرتی ہیں, ان کی اپنی کورٹ ہے, ان کے اپنے بینکس ہیں. یو اے ای کا لا اس سینٹر میں نہیں لگتا ہے. اگر آپ کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہاں پر انٹرنیشنل لا کے تحت ریزالو کیا جاتا ہے. یہ جو اکنامک زونز ہم بناتے ہیں نا جی فیکٹریوں کے, یہ کارپوریٹ اکنامک زون ہوتا ہے کہ جہاں آپ کارپوریٹ آفس کو ایک سپیس میں لے جاتے ہیں. قطر نے پھر اس کو فالو کیا, قطر فائنینشیل سینٹر بنایا. ابھی قزاقستان نے آستانہ فائنینشیل سینٹر بنایا. آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں.
اس کا حل یہ ہے کہ ہم لیجسلیشن کر کے ایک ایسی اسپیس کریٹ کریں, اینڈ آئی ایم نو ہیسیٹیشن ٹو سے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بند کر دیجیے. آپ ایک اسپیس کریٹ کریں جس کو پرائیویٹ سیکٹر انڈیپینڈنٹلی چلائے. آپ بے تحاشا چیزیں حکومت سے این او سیز اور چیزیں ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپ ان کو ڈیلیگیٹ کر دیجئے, ان کی اپنی عدالت ہو, اپنی ان کی آربیٹریشن ہو, اپنی ان کی فیسیلیٹیشن ہو, بینک وہاں ہو, کسٹمز وہاں ہو, ایف بی آر کا دفتر وہاں ہو, ایک بلڈنگ کے اندر. اور انویسٹر کو کانفیڈنس ہو کہ کل کو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو مجھے عدالت نہیں جانا پڑے گا, میں یو کے لاء کے تحت یہاں ریزالو کر لوں گا. بالکل ٹھیک. اعتماد بڑھنا اور شروع. آخری بات یہ بتائیے, چین بھی ایسے کر رہا ہے بائی دا وے. ایک سوال میں نے بھی کر دیا کہ یہ کیا ابھی پاکستان اس صورتحال کی طرف آہستہ آہستہ جاتا نظر آ رہا ہے یا ابھی بھی ہم سٹک ہے کہیں پہ؟ لیکن جی مہتاب صاحب اس کو زیادہ رپورٹ کرتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں. ابھی تو ہم اپنی میکرو اکنامک فالٹ لائن میں سٹک ہیں فار نیکسٹ کپل آف ایئرس, اور نظر مجھے نہیں آتا کیونکہ ہمارے اوپر جو ادائیگیوں کا پریشر ہے برونی, وہ کوئی اگلے 1-2 سال جاتا دکھائی نہیں دے رہا, انلیس اینڈ انٹل کہ ہم کوئی بہت پروفٹیبل 2-3 ایسٹس کو بیچ پائیں کہ ہمارے پاس 20-25 ارب ڈالر کا انفلو آ جائے. نہ تو ابھی ایکسپورٹ 2 سال میں بڑھ پائے گی, نہ ریمیٹنس بڑھ پائے گی, تو یہ ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ ایک تو یہ ہے. لیکن میرا ذاتی خیال تھا کہ انٹرم گورنمنٹ ایک فریم ورک, کوئی فیوچر کی ریفارمز کا وائٹ پیپر بنا کے چھوڑ جائے گی. انفارچونیٹلی ہمارے دوستوں نے وہاں بھی ٹرانزیکشنز کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے, نہ کہ اگلی حکومت کے لیے ایک ویل تھاٹ آؤٹ لائن آف ایکشن چھوڑ جاتے جو ان کا کام تھا. اور اب چارہ کوئی نہیں ہے, اب جو بھی حکومت میں آئے گا, اگر تو یہی اولڈ سکول کے ادھر سے پیسے پکڑ لیے, بائیلیٹرل سے لے لیے, کنسیشنل لون لے لیے, ایڈ کی کوشش کی, اب یہ چل نہیں پائے گا. اب ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ اب جیسے دنیا باقی کر رہی ہے, جو میں نے عرض کیا کہ آپ اب پرائیویٹ سیکٹر کو انڈیپینڈنٹ سپیس دیں, حکومت سے اس کو ختم کریں, اور پھر یہ کیپٹل آپ کی طرف آتا دے. اچھا سر, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کی ساری گفتگو کے کرکس میں, اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, مجھے آپ نے بتایا کہ جب آپ نے پرائم منسٹر کو کہا, فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, کہ عمران خان صاحب یہ جس طریقے سے ہم چلانا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں چلے گا, تو آپ نے اسد عمر صاحب کا بھی نام لیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کو اس سارے معاملے کا وی این کا ایشو تھا, بیوروکریسی کی پالیٹکس تھی, یا ارد گرد کے لوگ تھے؟ پرابلم کہاں پہ ہوئی کہ جہاں پہ آپ کو ریزائن کر کے باہر آنا پڑا, بجائے اس کے کہ آپ $35 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ, اور وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ہم میٹریلائز کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیے مہتاب صاحب, اس میں سے 35 تو ایک اوور آل ایک بڑا, یہ نمبرز میں نہیں فلوٹ کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, میرا جو اپنا اسیسمنٹ تھا کہ 5 سے 7 ارب ڈالر 2 سال میں آ سکتے تھے, کیونکہ وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ چلتے پروجیکٹس کے اندر کوئکلی, جیسے آپ کو یاد ہو وہ ایل این جی کے پلانٹس خریدنا چاہتے تھے. میں نے جون 2019 کی ڈیڈ لائن رکھی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو, ہر ہفتے میں مانیٹر کرتا تھا تاکہ ہم 2 ایل این جی پلانٹس بھی بیچ جاتے تو ہمارے پاس کوئی 3 ارب ڈالر کا انفلو آ جاتا نا. میں اس طرح, جس کو ہم لو ہینگنگ فروٹ کہتے ہیں, ہم اس کی طرف جا رہے تھے. میری پرابلم یہاں پر ہوئی کہ جو پالیٹکس تھی وہ پاپولزم کی طرف بڑھتی جا رہی تھی. میرے اوپر پریشر یہ تھا کہ جی آپ فیتے نہیں کٹوا رہے, آپ انویسٹر کی کانفرنسز نہیں کر رہے, آپ بیسیکلی جو ہیں اسٹیٹ میڈیا پہ کم جا رہے ہیں, اللہ گلا کم. سو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اگر ایک ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو آپ میڈیا پہ چھا جائیں جا کے, لیکن یہ پرومسز بیچنے کا کام میرے سے نہ لیجیے. ٹھیک ہے سر. ایک تو یہ ڈفرینس ہمارا اوپینین کا بن رہا تھا. دوسرا یہ تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا جو اور جو بھی پاور بروکرز تھے وہ 2 طرح کے ویسٹڈ انٹرسٹ سے کیپچر ہو گئے, جن کا میں نے پہلے ذکر کیا. ایسے پرنسپل سیکرٹری کے بارے میں کیا خیال ہے سر؟ اسد عمر صاحب کو انہوں نے اس وقت پھر چینج کر دیا. مجھے یاد ہے چینج کر دیا. شیخ صاحب کی توجہ صرف آئی ایم ایف پروگرام کی طرف تھی کہ کم وقت میں انہوں نے کرنا تھا. فائنانس منسٹر کی, جی فائنانس منسٹر کی. حفیظ شیخ جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ ڈی ایم جی آفیسر تھے, ان کا ایک اپنا قبیلہ تھا, ایک اپنا سوچنے کا انداز تھا. وہ میرے جو میں بات کر رہا تھا اس سے وہ کنورج نہیں کرتا تھا.
وہ پاپولزم کی طرف زیادہ تھے, وہ منسٹریز کو استعمال کرنا چاہتے تھے. میں بڑی اوپن ایگزامپلز دیتا ہوں. ایمار, اب میں نام لیتا ہوں, ایمار نے کہا, جو سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے یو اے کی, انہوں نے کہا آپ یہ ہمیں جو کسار مارکیٹ کے سامنے اسلام آباد کو جو جانتے ہیں, وہ جو ایک بیوروکریٹس کی لائن ہے گھروں کی, انہوں نے کہا آپ مجھے دے دیجئے آل دا وے ٹو جہاں پر ہم ایک وہ غریب لوگوں کی کالونی تک جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں وہاں پر 3 گھروں میں ایک ٹاور کھڑا کرتا ہوں, آپ کے سارے گورنمنٹ آفیسرز کو میں ورلڈ کلاس وہاں پر پینٹ ہاؤس دیتا ہوں, وہ وہاں شفٹ ہو جائے. جو باقی زمین ملتی ہے وہاں پر ہمیں آپ اپنی ہاؤسنگ بنانے دیں. گڈ. دیکھیں نا, انہوں نے کہا جی پہلے تو کہا کہ قانون ہے کہ اب 38 فٹ سے اوپر بنا ہی نہیں سکتے اسلام آباد میں. اسکائی اسکیپرز کی اجازت ہے. اچھا پھر تو یہ ہرڈلز یہ ہرڈلز کیونکہ میں الیکٹڈ نہیں تھا, جو ہم پروفیشنلز ہوتے ہیں, یہ ہرڈلز تب ہی دور ہوتی ہیں جب آپ کا باس پرائم منسٹر ویزیبلی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں. آف کورس. اگر وہ آپ کو سیکنڈ گیس کرنا شروع کر دیں بیوروکریسی کے کہنے پہ, اور اپنے جو ایڈوائزر جن کا تجربہ ہی نہیں ہے ان کے اوپر, تو پھر مارکیٹس بڑی سمارٹ ہوتی ہیں, وہ میرے جیسے آدمی کو بائی پاس کرنا شروع کر دیتی ہے. سو میرے ساتھ جب یہ ہونا شروع ہو گیا بڑھنا کہ مجھے سیکنڈ گیس کیا جانے لگ پڑا. دیکھیں اگر تو کوئی میرے سے بہتر پروفیشنل سیکنڈ گیس کر رہا ہے میں اس کی سنوں گا, لیکن اگر جس بندے نے انشورنس بیچی ہے ساری عمر, یا کوئی شاپ کیپر ہے, یا ایک جرنلسٹ ہے, وہ آتا ہے اور وہ مجھے بلایا جاتا ہے کہ جی آپ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں, وہ پھر ہمارے لیے کام کرنا, پھر میں نے بہتر. اینڈ دین دوسری لابی جو میں نے کی, جو ہمارے کرونی کیپٹلزم کا ایک پالیسی کے اوپر ہولڈ ہے, وہ ڈر گئے کہ اگر یہ بڑی کمپنیاں آ گئیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا, ہم تو چھوٹے رہ جائیں گے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ یہی وجہ آئی پی پیز کی پیمنٹ رک جائیں گی. وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ کام نہیں ہو رہا تو بہتر سمجھا کہ آپ یہاں سے میرا خیال یہی ویسے مجھے یہ بتائیں, اب اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آفر ہوئی تو سوچیں گے سر؟ اگر تو وہ پولیٹیکل پارٹی, اٹ آل ڈپینڈس جی, اگر تو وہ پروفیشنل کے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں, نظر جیسے میں نے کہا اداروں کے تھرو, بالکل. میرے حساب سے ہمارے جیسے پروفیشنلز کو وزیر نہیں بننا چاہیے. ہمارا کام ٹیکنیکل ادارے چلانا ہے. وزیر وہ ہوتا ہے جو پولیٹیکلی اپنی الائنسز بنا سکے, کیبنٹ کے اندر ڈبیٹ کر سکے. ہم ایڈوائزری پوزیشن میں رہتے ہیں, لیکن اگر ہمیں اتھارٹی نہیں ملتی تو میں ایڈوائز کرتا ہوں کسی کو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ پھر بلیم آپ پہ آتا ہے, کیونکہ ڈیسیشن میکنگ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. سو میری اگر مجھے ملتی ہے اسپیس, پاکستان کے لیے حاضر ہے جی, کام کرنا چاہتے ہیں. اب باقی ملک میں اس وقت 4 ممالک کے لیے کام کر رہا ہوں, جہاں مجھے اسپیس دی جاتی ہے, عزت بھی ملتی ہے, سب کچھ ملتا ہے, کام ہوتا ہے. دیکھیں ہماری کک آتی ہے جب آؤٹ کم آتا ہے. اگر تو وہ اسپیس ملتی ہے تو ساتھ آپ کے اوپر, نہیں ملتی تو جی آنیسٹلی دنیا بہت بڑی ہے. کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہ شاید یہی ایک بڑا اینگل یہ بھی تھا, جو پولیٹیکل فرسٹریشنز ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کریں جلدی جلدی آ کے, جو عمران خان گورنمنٹ کی آپ نے بتائی, یہی شاید ریزن تھی کہ آپ کے بعد بھی آنے والے 2 جو چیئرمین حضرات تھے وہ بھی بڑی جلدی جلدی چلے گئے. سب ایسے بی وائی میں رکتا کوئی نہیں ہے صرف سر. یہ بلکہ آپ I'll be very honest, میری اس پہ بعد میں سابقہ پرائم منسٹر سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اچھا. اینڈ آئی واز سرپرائز جب انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے بعد تو میں نے بی او آئی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا, بلکہ جو لوگ ہیں میں ان کو جانتا تک نہیں ہوں. وہ لاتا کون تھا؟ وہ پھر بیوروکریسی کو نے سنبھال لیا, اور بتا رہا ہوں وہ اپنے کرونیز کو پروموٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر گڑبڑ. اور یہی میں کنکلوژن کی طرف جانے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہی شاید وجہ ہے کہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی آپ دیکھیں, وہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل فرسٹریشن تھی کہ ہم جلدی سے کچھ کر لیں, تو آپ اس طرح کی پالیسیز لانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک کیا ڈائریکشن پاکستان کو اب آنے والی حکومتوں سے ملے گی کہ ہم ان پولیٹیکل فرسٹریشن سے نکل کے تو جو انویسٹمنٹ جیسے اور فارن انویسٹمنٹ جیسے خاص طور پہ چیزیں ہیں ان کو نیوٹرلی اور فیئرلی لک آفٹر کریں؟ اچھا, میں بھی اس کے ساتھ شامل کر لوں کرنا پڑے گا, کیونکہ سیاستدان کو کچھ تو اناؤنسمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بیلنس کرنا پڑے گا. آپ ٹوٹلی نہیں, لیکن وداؤٹ گیونگ ناؤ اے پالیسی ڈائریکشن یا ریفارم, دنیا آپ میں انٹرسٹ نہیں لے رہی. جی سر, آپ یہ بتائیں, اتنا زبردست کیریئر, سب سائڈس کا ایکسپیرینس, سب کے ساتھ سائڈ آف ٹیبل بیٹھ کے بات کرنا, کوئی کتاب لکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارے پہ میں تو بالکل سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں. ایک تو میں نے کیونکہ خطے پہ بہت کام کیا ایز ریجنل ہیڈ ورلڈ بینک میں بھی, اور جب میں
سی پیک کا بھی انڈسٹریل کوآپریشن میں نے سائن کیا تھا چین کے ساتھ. تو ایک تو یہ جو خطے کا جو میں نے عرض کیا ہے ڈائنامکس ہیں, میں اس کے اوپر بک بالکل لکھنا چاہ رہا ہوں. 2024 کا ٹارگٹ آپ دعا کریں کہ وہ اس میں ہو جائے. ٹھیک ہے سر. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں باقی ممالک سے وزڈم لے کے سیکھنا چاہیے. میں نے جو 16 ممالک 17 میں کام کیا, میں اس کے اوپر جو لوگ ہیں کیسے ریفارم کرتے ہیں, حسینہ واجد نے کیسے ایکسپورٹس بڑھا دی, میں ان چیزوں کے اوپر بھی ضرور انشاءاللہ لکھنا چاہوں گا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ جو ہمارا مکالمہ ہوا ہے ارون شریف صاحب سے, اس پہ آپ نے کمنٹس دینے ہیں, لائک کرنا ہے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اور اپنا بلنٹ فیڈ بیک دینا ہے. ہم یہ کوشش اور خواہش ہے کہ جو پاکستان کی کریم ہے, جو پاکستان کے دماغ ہیں, ان لوگوں سے آپ کا مکالمہ جو ہے ہم کریں, اور آپ وہ سنیں, تاکہ ہم اپنی اکانومی کو جو کہ میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے, اس کو گروتھ کی ٹریجیکٹری طرف لے کر جا سکیں. اور اس حوالے سے اگر کوئی سوالات بھی ہوں ناظرین تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, اور ہارون شریف صاحب کو بھی پاس آن کر سکتے ہیں اور اس جی, کا most جواب لے welcome. سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ.